السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ کتاب پہ بات کر رہے ہیں، رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ جی، یہ کتاب کافی مشہور ہے۔ ہاں، اور یہ صرف پیسہ کمانے کے طریقوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیسے کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے نا، اس کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، اس کا جو اصل تھیم ہے وہ دو قسم کی سوچ کا فرق ہے پیسے کو لے کر۔ اچھا۔ کیوساکی نے اسے اپنے دو باپوں کی مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک ان کے غربت زدہ باپ تھے جی، جو پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی تھے، لیکن ہمیشہ مالی تنگی میں رہتے تھے۔ ان کا فلسفہ تھا خوب پڑھو، اچھی نوکری ملے گی۔ ہاں، یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں۔ اور دوسرے تھے ان کے امیر باپ، جو ان کے دوست کے والد تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسکول ڈراپ آؤٹ تھے شاید، لیکن مالی طور پر بہت کامیاب تھے۔ ان کا زور تھا فائنینشیل ایجوکیشن پر، کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کرتا ہے یہ سیکھو۔ تو مطلب پہلا سبق ہی یہی نکلتا ہے کہ مالیاتی سمجھ بوجھ یعنی فائنانشل لٹریسی کتنی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ صرف یہ نہیں کہ کتنا کما رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ آمدنی کیا ہے، خرچہ کیا ہے، اور سب سے اہم اثاثے یعنی ایسٹس کیا ہیں، اور واجبات یعنی لائبلٹیز کیا ہیں۔ یہ اثاثے اور واجبات والا کانسیپٹ تھوڑا اور واضح کریں گے، اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، کیوساکی کے مطابق اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، مثلاً جیسے کوئی پراپرٹی ہے جس کا کرایہ آ رہا ہے، یا سٹاکس ہیں جن سے ڈیویڈنڈ ملتا ہے، یا کوئی چلتا ہوا بزنس۔ یہ سب اثاثے ہیں۔ ٹھیک۔ جبکہ واجبات وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہیں، جیسے آپ کی گاڑی کی قسطیں، کریڈٹ کارڈ کا قرضہ، یا کوئی ایسی چیز جس کی ویلیو وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہو۔ تو وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، کیا وہ اثاثہ ہے یا واجبات؟ اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ اچھا سوال ہے۔ کیوساکی کے مطابق اگر آپ کا گھر آپ پر خرچہ ڈال رہا ہے، مارٹگیج، مینٹیننس، ٹیکسز، تو وہ ٹیکنیکلی واجبات ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کا کچھ حصہ کرائے پر دیا ہے اور اس سے آمدنی ہو رہی ہے تو وہ حصہ اثاثہ بن سکتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو امیر لوگ اثاثے جمع کرتے ہیں؟ بالکل، وہ مسلسل اثاثوں پر انویسٹ کرتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس یا غریب لوگ اکثر واجبات خریدتے رہتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ اثاثے ہیں، جیسے مہنگی گاڑی یا بڑا گھر لون پر۔ اسی سے پھر وہ اگلا پوائنٹ جڑتا ہے کہ پیسے کے لیے کام مت کرو، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگاؤ۔ جی، یہ امیر باپ کا منترا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف انویسٹمنٹ کرنا؟ انویسٹمنٹ ایک حصہ ہے، لیکن یہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ غربت زدہ باپ کی سوچ تھی اپنا وقت دو، محنت کرو، تنخواہ لو۔ ہاں۔ امیر باپ کی سوچ تھی ایسے سسٹمز بناؤ، ایسے اثاثے خریدو جو آپ کے بغیر بھی آپ کے لیے پیسہ کمائیں، مطلب آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہو۔ یعنی وقت کو تنخواہ سے الگ کرنا۔ ایگزیکٹلی، وہ چاہے بزنس ہو، ریئل اسٹیٹ ہو، سٹاکس ہوں، یا پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ مقصد یہ کہ آپ 24 گھنٹے صرف پیسے کے لیے کام نہ کرتے رہیں۔ پھر کتاب میں ریٹ ریس کا ذکر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ ریٹ ریس وہ چکر ہے جس میں اکثر لوگ پھنسے ہوتے ہیں۔ نوکری کرتے ہیں تاکہ بلز دے سکیں، پھر خرچے بڑھ جاتے ہیں تو اور پیسہ چاہیے، پھر شاید دوسری نوکری یا پروموشن، مگر چکر وہی رہتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ جی، کیوساکی کہتے ہیں یہ ڈر نوکری کھونے کا اور لالچ زیادہ پیسے کا سے چلتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے اپنی فائنینشیل آئی کیو یعنی مالیاتی ذہانت بڑھانی ہوگی۔ صرف زیادہ کمانا حل نہیں ہے۔ تو ذہانت بڑھانے کے لیے رسک لینا بھی ضروری ہے۔ کتاب میں کیلکولیٹڈ رسک کی بات ہے۔ ہاں، امیر باپ کا کہنا تھا کہ رسک سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے مینج کرنا سیکھنا چاہیے۔ کیلکولیٹڈ رسک کا مطلب ہے کہ آپ ریسرچ کریں، سمجھیں اور پھر فیصلہ لیں۔ یہ اندھا دھن جوا کھیلنا نہیں ہے۔ لیکن لوگ تو اکثر رسک سے بہت ڈرتے ہیں، خاص کر پیسوں کے معاملے میں۔ وہی تو غربت سوچ ہے۔ صرف سیف رہنے کی کوشش میں لوگ بڑے مواقع کھو دیتے ہیں۔ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ رسک نہ لینا بھی ایک قسم کا رسک ہے، ترقی نہ کرنے کا رسک۔ ایک اور اہم نقطہ جو کتاب اٹھاتی ہے وہ ہے سکولز میں فائنینشیل ایجوکیشن کی کمی۔ اوہ بالکل، ہمیں اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن پیسہ کیسے مینج کرنا ہے، بجٹ کیسے بنانا ہے، انویسٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب عام طور پر مسنگ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسکول سسٹم شاید اچھے ملازم بنانے پہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے۔ غربت زیادہ باپ کا راستہ، امیر باپ کا راستہ تھا خود سیکھنا، ریئل ورلڈ میں پیسے کو سمجھنا۔ اس لیے سیلف ایجوکیشن بہت ضروری ہے،
اور مالی فیصلے جذبات یا لالچ کی بنیاد پر نہیں بلکہ لاجک اور انفارمیشن کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ اور یہ سب کہیں نہ کہیں اس کثرت اور قلت والی ذہنیت سے بھی جڑتا ہے نا، ابنڈنس ورسز اسکارسٹی مائنڈ سیٹ۔ یقیناً، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مواقع محدود ہیں، پیسہ کم ہے، تو آپ ہمیشہ ڈر میں رہیں گے، سیف کھیلیں گے۔ یہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ اور ابنڈنس مائنڈ سیٹ؟ وہ یہ یقین ہے کہ مواقع بہت ہیں، پیسہ بنایا جا سکتا ہے، نئے آئیڈیاز کام کر سکتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ آپ کو رسک لینے اور آگے بڑھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ کیوساکی کہتے ہیں، آپ کی ذہنیت ہی آپ کی مالی حقیقت بناتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ساری اہم باتیں۔ کیا کتاب کچھ